السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ایپیسوڈ کو اب کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج کی قسط رومانٹک ہونے والی ہے، جسے نہیں پسند وہ دور رہے۔ آج کی قسط بہت خاص ہونے والی ہے۔ آج کی قسط میں کومل دارم کا سافٹ رومانس ہے، نورے اور داؤد بولڈ رومانس ہے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ لازمی کریں۔ کمنٹ میں اپنا آج کا پسندیدہ سین لازمی سب نے بتانا ہے۔ آج کمنٹ سیکشن بھر جانا چاہیے۔ عشق کی آوارگی اس قلم زوہا شاہ، قسط نمبر 8۔ دارم پوری رات داؤد کے فلیٹ پر بیٹھا سگریٹ سلگاتا رہا۔ غصہ کچھ حد تک کم ہونے پر اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے کومل کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر دی۔ ان سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ میرب کے کیے کی سزا وہ کومل کو کیسے دے سکتا ہے؟ اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب اسے اپنی جلد بازی پر اسے بے انتہا غصہ آنے لگا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب میرب؟ کیوں؟ وہ چیخا تھا۔ سامنے پڑا گلاس اس نے اٹھا کر مارا تھا، جو اپنی ناقدری پر ٹکڑوں میں زمین پر پڑا اپنی داستان بیان کر رہا تھا۔ میرب، آج تمہارے کیے کی سزا کومل بھگت رہی ہے۔ کاش تمہارا نام و نشان نہ ہوتا میری زندگی میں، تو شاید آج ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوتا۔ وہ مسلسل خود سے ہم کلام ہوتے چیخ رہا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کومل کا معصوم آنسو سے تر چہرہ لہرایا تھا۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی تھی، تم میرب کی سزا کومل کو کیوں دے رہے ہو؟ وہ تو خود ماں باپ کی عزت کی خاطر اپنی خوشیاں، اپنے خواب داؤ پر لگا گئی ہے۔ دارم کیوں؟ وہ تو معصوم ہے، تمہاری فکر کر رہی تھی، پھر بھی اس قدر بے عزتی، اس قدر سنگ دلی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کومل کے فکر والے انداز کو کیا نام دے کر آیا تھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کومل کا ڈرا ہوا چہرہ آیا تھا۔ ایم سوری کومل، شاید میں تمہارے ساتھ بہت غلط کر گیا۔ شاید نہیں، تم نے واقعی اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اس کے دل نے ایک بار پھر آواز لگائی تھی، معافی مانگنی چاہیے اس سے۔ دل نے کہا تھا، لیکن وہ معاف نہیں کرے گی۔ دارم نے فوراً کہا، لیکن نہیں دارم، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، دیکھنا مان جائے گی۔ دل نے یقین سے کہا، لیکن نہ مانی تو؟ دارم نے دوبارہ کہا، تو بار بار معافی مانگنا، آخر ساری غلطی بھی تو تمہاری ہے۔ دل نے اس کی غلطی یاد کروائی تھی، لیکن میں نے سب جان کر نہیں کیا، اس نے اپنی حالت بتائی۔ لیکن کیا تو ہے نا، تو اب مناؤ بھی۔ دل نے حکم دیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بار مناؤں گا۔ دارم کے ہاتھوں مجبور ہو کر بولا، تم مناؤ تو اچھا نا۔ وہ مسلسل اپنے دل سے باتیں کرتا کومل کو منانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں کومل کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا۔ اس کا دل بار بار کومل کو ہر انداز سے یاد کر رہا تھا۔ وہ کومل کو منانے کا سوچتے صوفے کی پشت سے سر ٹکا گیا تھا۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے اندازہ نہ ہوا۔ صبح کے 9 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، جس پر وہ فوراً سے کومل کو منانے کے لیے نکلا تھا۔ صبح ہوتے ہی کومل دارم کے جانے کا سوچتے منہ ہاتھ دھوتی باہر آئی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس کے رات جاگنے کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے پوری رات روتے ہوئے گزاری تھی۔ ساری رات وہ اپنی غلطی تلاشتی رہی کہ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا جو دارم اس حد تک غصہ کرنے لگ پڑا۔ باہر آتے اسے اندازہ ہوا کہ دارم یہاں نہیں، جس پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے بیٹھی، اتنے میں ہی دارم کمرے میں داخل ہوا۔
جسے دیکھ وہ ڈرتی پانی کا گلاس وہیں چھوڑ فوراً کمرے سے باہر جانے لگی۔ دارم جو اسی کی اور آ رہا تھا، اس کو باہر جاتے دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی رات والی بات کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ حال کچھ یوں تھا کہ اس وقت دارم سے کچھ فاصلے پر کومل کھڑی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی اور پشت کیے کھڑے تھے۔ کومل کا ہاتھ دارم کے ہاتھ میں تھا۔ دارم کے یوں ہاتھ پکڑنے پر وہ ڈری تھی، لیکن اگلے ہی پل دارم نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ "آئی ایم سوری کومل"۔ دارم کے یوں سوری بولنے پر کومل نے ڈر کر دارم کو دیکھا، جو اس وقت پوری طرح سے کومل کی طرف متوجہ تھا۔ کومل کو خاموش دیکھ وہ اس کی جانب مڑا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ کل میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ ہرٹ ہوئی ہو، تو میں دوبارہ سوری کرتا ہوں۔ دارم کی بات سن کومل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ "میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا"۔ کومل اتنا کہتے ہی رو دی۔ کومل کو روتا دیکھ دارم کو ایک بار پھر شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ واقعی جذبات میں آ کر اس معصوم کو ہرٹ کر گیا تھا۔ "مجھے غصہ آ گیا تھا تو ایسا بول گیا، آئندہ نہیں کروں گا ایسا"۔ کومل کے رونے میں مزید روانی آئی تھی۔ کومل کے آنسو دیکھ دارم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ "کاکے ایسے نہیں رونا پلیز"۔ کہا "نہ آئندہ نہیں ہوگا ایسے غصہ، پلیز نہیں رو"۔ آپ نے غصے کے ساتھ مجھے زور سے بازو سے بھی پکڑا تھا، مجھے بہت درد ہوئی تھی۔ دارم کے اس انداز پر وہ دارم سے گلہ کر گئی تھی۔ کومل کے یوں منہ پھلا کر بولنے پر دارم کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ "ارے میرے کاکے کو زیادہ درد ہوئی"۔ "جی بہت درد ہوئی تھی"۔ کومل نے شوں شوں کرتے آنسو گراتے کہا تھا۔ "میں ابھی دبا دیتا ہوں"۔ کہا "نہ آئندہ نہیں ہوگا ایسے، اب بس اب نہیں رونا"۔ دارم نے یہ کہتے ہی اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور انجانے میں ہی اس کے سر پر بوسہ دے گیا۔ دارم کے اس نئے انداز پر کومل کا دل زور و شور سے دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ "آئی ایم سوری کومل"۔ "آپ پلیز یوں بار بار سوری نہیں کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا"۔ کومل نے سر اٹھاتے دارم کی اور دیکھتے کہا۔ "اچھا"۔ دارم کا دل ایک بار پھر دھڑکا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا سحر تھا جس میں وہ اس حد تک مدہوش ہو جاتا تھا۔ اس نے ڈوبنے والے انداز میں کومل کی آنسو سے بھری آنکھوں کو دیوانہ وار چوما تھا۔ دارم کی اس حرکت پر کومل کا دل اس قدر زور سے دھڑکا تھا، اسے لگا تھا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ "کومل"۔ "جی"۔ "کیا اب بھی کھانا کھلاؤ گی اور شرٹ کے بٹن بند کر دو گی"؟ دارم کے دل نے جیسے پوچھنا چاہا کہ آیا اب بھی وہ اس کے کام کرے گی یا نہیں۔ "جی کروں گی"۔ کومل کے اتنے معصومیت بھرے انداز پر دارم ایک بار پھر سے بے بس ہوا تھا۔ یہ لڑکی واقعی اپنے انداز سے اسے پاگل کر رہی تھی، اور وہ بھی تو مانو کومل کے سحر میں کھو جانے کو تیار بیٹھا تھا۔ اس نے پیار سے کومل کے گال پر بوسہ دیا۔ اس سے پہلے وہ مزید جسارت کرتا، وہ خود کو ہوش میں لایا تھا اور کومل سے دور ہوا تھا۔ دارم کے یوں گال پر بوسہ دینے پر وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ کومل کو شرم سے سرخ دیکھ اس کے لب مسکرائے تھے۔ دل نے ایک بار پھر اسے اچھی خاصی سنائی۔ "دیکھا دارم، کیسے معاف کر دیا نا اس نے۔ کہا تھا نا بہت معصوم ہے"۔ "ہاں سچ میں بہت معصوم ہے"۔ اس نے دل کی بات پر لبیک کہا تھا، اور پھر وہ کومل کو نظر بھر کر دیکھتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ نورے کی اس حرکت پر کچھ پل تو داؤد کچھ بول ہی نہ پایا۔ ایک دم داؤد نے اپنی مٹھی زور سے بند کی تھی، جس پر نورے ایک دم گھبرائی تھی۔ اب جو حشر داؤد نورے کے ساتھ کرے گا، یہ سب سوچتے وہ ایک دم خود ہی کانپ گئی تھی۔ داؤد 2 قدم نورے کی اور بڑھا تھا۔
داؤد کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ نورے کو شدت سے اپنی حرکت کا احساس ہوا تھا۔ وہ شش، ایک لفظ نہیں نورے۔ داؤد نے نورے کو انگلی اٹھاتے وارن کیا تھا۔ تمہیں اپنے باپ کی باتوں پر بہت یقین ہے نا نورے؟ تو ٹھیک ہے، اب میں تمہیں مزید اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ اب تمہیں وقت ہی سکھائے گا اور تب تم نورے مجھے ہی یاد کرو گی۔ اس وقت نورے تم مجھے ہی پکارو گی جب تمہارا باپ تمہیں اپنا اصلی رنگ دکھائے گا، اور پھر تم میرے پاس خود لوٹ کر آؤ گی۔ اور پتہ نورے، ان سب کے بعد بھی میرے دل کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ آج جس داؤد کو چھونے سے تمہیں نفرت ہو رہی ہے، کل اسی داؤد سے تمہیں محبت ہوگی۔ تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے نورے۔ اب وقت تم پر حقیقت آشکار کرے گا کہ کیوں داؤد بغیر تمہاری رضامندی کے تمہارے قریب آیا، اور مجھے انتظار اس وقت کا نورے جب چیخ چیخ کر تمہارا دل مجھے پکارے گا۔ اور کیا لگی تھی تم، ہوس کا پجاری ہوں؟ اب دیکھنا یہ ہوس کا پجاری اب روز ڈنکے کی چوٹ پر تم سے اپنا حق وصول کر جائے گا، اور دیکھتے ہیں کہ تمہارا وہ پیارا باپ کیسے روکتا ہے مجھے۔ اب تمہیں اصل پتہ لگے گا کہ داؤد ابراہیم کتنا بڑا ہوس پرست انسان ہے۔ جاؤ نورے، گھر جاؤ، شام کو تیار رہنا، اور ہاں، اگر تم نے ایک بھی دروازہ بند کیا تو پھر تمہارے باپ کا آج اس دنیا میں آخری دن ہوگا، اور مجھے یہ سب کر کے بالکل بھی دکھ نہیں ہوگا۔ بس تم یتیم ہو جاؤ گی، اور مجھے پتہ ہے تم ایسا بالکل بھی نہیں چاہو گی نا۔ داؤد کی آخری بات سنتے نورے تیز قدم بھرتے وہاں سے بھاگی تھی۔ جو وہ آج کر چکی تھی، اب اس کا خمیازہ بھگتنا تو پڑے گا اسے جتنا یہ سب آسان لگ رہا تھا، اتنا تھا نہیں۔ داؤد کی نظروں نے دور تک نورے کا پیچھا کیا تھا۔ نورے کے اوجھل ہوتے ہی داؤد نے ایک لمبا سانس لیا تھا۔ بہت پچھتاؤ گی نورے، تم بہت۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتا خود سے گویا ہوا تھا، اور گاڑی میں بیٹھتا زن سے گاڑی شاویلا کی طرف لے گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی نورے کی ماں نے تھپڑ سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید مارتی، گھر آئے کچھ مہمان کی وجہ سے چپ ہو گئی تھی۔ بعد میں نورے کو اچھے سے سیٹ کرنے کا سوچتے، نورے کو اچھے سے کپڑے پہننے کا کہتے وہ نیچے آئی اور مہمانوں کے پاس جا بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نورے تیار نیچے آئی۔ نیچے ایک ساڑی پہنے عورت اور ایک کافی عمر کا ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ نورے کو دیکھ اس کی رال ٹپکی تھی۔ یہ ہے نورے، خالدہ فوراً سے بولی۔ نورے؟ اس آدمی نے زیر لب نورے کا نام پکارا تھا۔ اس کی آنکھیں نورے کے پورے وجود کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس کی غلیظ نگاہیں محسوس کر نورے کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل لگا تھا۔ جا نورے، کچھ لے کر آ، خالدہ کے کہتے ہی نورے کچن میں گم ہوئی تھی۔ ڈیل ڈن، وہ آدمی جوش سے بولا تھا، جس پر وہاں موجود تینوں کے زوردار قہقہے گونجے تھے۔ شام ہوتے ہی نورے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ شکر تھا کہ اس کی ماں مصروف تھی، نہیں تو وہ جو نورے کی حالت کرتی نورے اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے فوراً سے بالکنی کا دروازہ لاک کیا تھا، جانتی تھی کہ داؤد یہیں سے آتا ہے، لیکن آج اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے داؤد کی باتیں بہت عجیب لگی تھیں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہا ہے، نہیں ڈرتی میں ان سے۔ ایک دم اس کے دماغ میں آیا تھا، اگر اس نے اس کے باپ کو کچھ کر دیا تو کیا ہوگا؟ وہ مسلسل اپنی سوچوں سے لڑتی آخر دروازے کا لاک کھول گئی تھی۔ رات کے 9 بجے کے بعد بھی داؤد نہ آیا تو وہ سکون کا سانس لیتی فریش ہونے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ شاور لے کر گیلے بالوں کے ساتھ باہر نکلی تو سامنے بیڈ پر داؤد کو دیکھ اس کی سانس رکی تھی۔ داؤد جو نورے کی طبیعت فریش کرنے آیا تھا، اس کے بھیگے سارے لوگ دیکھ مدہوش ہوا تھا، لیکن فوراً خود پر قابو پا گیا، اور نورے بیچاری تو واش روم کے دروازے
پر فریز ہی ہو گئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید داؤد نہ آئے، لیکن یہاں تو وہ بیڈ پر پوری تیاری کر کے بیٹھا تھا۔ نورے سانس لو۔ داؤد نے سانس روکے کھڑی نورے کو حکم دیا تھا۔ داؤد کے کہنے کی دیر تھی کہ نورے نے لمبا سانس لیا۔ داؤد نے فوراً اسے ایک شاپنگ بیگ نورے کی طرف اچھالا تھا، جس پر نورے نے سوالیہ نگاہوں سے داؤد کی اور دیکھا۔ ارے گھبراؤ نہیں، اس میں ایک عدد تمہارے پہننے کا ڈریس ہے، جاؤ جلدی پہن کر آؤ۔ نورے کی نگاہوں کو سمجھتے وہ فوراً بولا۔ اس کی بات سن کر بھی نورے اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ جاؤ نورے، داؤد کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ اس کی بات سنتے وہ فوراً واش روم میں دوبارہ بند ہو گئی تھی، لیکن اندر جا کر پیکٹ میں موجود نائٹی دیکھ اسے لگا وہ مزید سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ کیا واہیات لا کر دی ہے، میں نہیں پہنوں گی، نورے کہتے ہی باہر آئی تھی۔ داؤد جو اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، اسے پچھلے خلیے میں دیکھ اس کا دماغ گھوما تھا۔ یہ کیا ہے نورے؟ میں یہ نہیں پہنوں گی۔ اچھا تو تم نہیں پہنو گی۔ داؤد چلتا ہوا اس کے پاس آیا، جس پر نورے ڈری تھی۔ ہاں نہیں پہنوں گی۔ تو یعنی تم چاہتی ہو کہ میں خود تمہیں پہناؤں؟ اوکے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں پلیز۔ نورے کے مزید پاس ہوتے داؤد نے اپنی جیب سے گن نکالی اور ساتھ ٹیبل پر رکھی تھی۔ تمہیں پتہ میں یہ گن کیوں لایا تھا؟ کیونکہ مجھے تھا کہ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں تمہارے باپ کو اسی سے ہی مار دوں گا، لیکن تم تو سمجھدار نکلی۔ ویری گڈ نورے، چلو اب جلدی سے چینج کر کے آؤ، نہیں تو میرا ارادہ بدلا تو شاید نیچے جا کر ابھی تمہارے باپ کو اس گن سے اڑا دوں۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ گڈ نورے۔ داؤد بھی اپنی شرٹ اتارتا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ واش روم میں کھڑی وہ رو دینے کو ہو گئی تھی۔ اتنی بولڈ نائٹی داؤد کے ڈر سے وہ پہن تو چکی تھی، لیکن اب باہر جانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ پرپل رنگ کی نائٹی جس کا گلا کافی حد تک ڈیپ تھا، بازو اس کے سرے سے نہیں تھے، دھڑکنوں تک اس میں نیٹ یوز ہوا تھا اور نیچے سلک کی تھی جو تھائز تک مشکل سے آ رہی تھی۔ اس کو پہن کر نورے شرم سے لال ہو چکی تھی۔ نورے جلدی باہر آؤ، میرا صبر مزید مت آزماؤ۔ داؤد اب تنگ آ چکا تھا۔ نورے نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تھا۔ نورے کو دیکھ داؤد کی آنکھیں چمکی تھی، لیکن پھر ایک دم اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ نورے، یہ اس کے نیچے مزید کچھ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ اتار کر آؤ۔ داؤد نے نیچے پہنے برا کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ یہ بہت گندی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ نورے بحث نہیں کرو، داؤد نے لفظ چٹا کر کہا تھا، اور نورے کو مجبور واپس جانا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سرخ چہرہ لیے اپنے سینے پر ہاتھ پھیلائے باہر آئی تھی، جس کو دیکھ داؤد کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ نورے کے جھکے چہرے کو شدت سے چومتا اس کا ہاتھ پکڑتے اسے بیڈ تک لایا تھا۔ نورے کو باہوں میں اٹھاتے اس نے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اپنا موبائل نکالتے داؤد نے اس پر نہایت مدھم آواز میں سانگ پلے کیا تھا۔ چل آ ایک نظم کہوں۔ اس کے ساتھ ہی نورے کے پاس بیٹھا اسے جن آنکھوں سے دیکھنے لگا، اس پر نورے کا پورا وجود ڈر سے کانپنے لگا۔ اسے لگا داؤد آج اس کے تھپڑ کا بدلہ لے گا اور اسے مارے گا، لیکن داؤد نے ایسا کچھ نہ کیا۔ کیا ہوا جانا؟ نورے کو یوں کانپتے دیکھ داؤد فوراً بولا۔ نورے نے نگاہیں اٹھا کر داؤد کی طرف دیکھا، جو اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ داؤد نورے کے ہونٹوں پر جھکتا تھکے ہوئے انداز میں خود کو سیراب کرنے لگا تھا۔ میں گم لکھوں تو کھو جائے۔ نورے کے ہونٹوں کو بخشتے وہ اس کی تھوڑی پر
بنے ڈمپل کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ ابھی عین لکھوں تو سوچے مجھے، مسلسل ہاں چومتے اس نے اپنے دانت گاڑے تھے جس پر نورے کی سسکیاں گونجی تھیں۔ نورے نے فوراً سے داؤد کو دور کرنا چاہا، جس پر داؤد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے اس کے کان کی لوک کو چومنے لگا۔ پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے۔ وہاں سے ہٹتے داؤد کی نظر نورے کی بیوٹی بون پر پڑی تو اگلا حملہ اس نے وہاں کیا۔ اس کے اس قدر شدت بھرے لمس پر نورے بے حال ہوئی تھی۔ نہیں نہیں۔ لیکن آج شاید داؤد بالکل بھی رحم کے موڈ میں نہ تھا۔ ایک بار پھر وہ نورے کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ کبھی وہ نورے کے نچلے لب کو قید کرتا، اسے نم کرتا، تو کبھی اوپری لب کو اپنی دسترس میں لیتا، نورے کے ہونٹوں پر اپنی شدتیں ظاہر کرتا۔ وہ اسے تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ رہائی بخشنے پر نورے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کے نارمل ہوتے ہی داؤد ایک دفعہ پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا، اور اس دفعہ اس کا انداز پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ اس بات کا احساس اسے تب ہوا جب نورے کے ہونٹوں کا خون اس کے منہ میں گھلا تھا۔ نورے کی سسکیوں کا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے دور ہوتے اس نے نورے کو دیکھا جو ضبط سے سرخ ہو چکی تھی، لیکن اس کی دھڑکنوں پر نظر پڑتے ہی وہ ایک بار پھر بے قابو ہوا تھا۔ اس کی نائٹی کی سٹرپس نیچے کرتا وہ وہاں جھکا سک کرنے لگا تھا۔ نورے نے سسکیاں بھرتے بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں لیا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن چاہ کر بھی کچھ بول نہ پائی۔ داؤد نے کچھ ہی پل میں اس کے وجود سے عارضی پردے کو دور کیا تھا، اور اب وہ بھی شدت سے اس کی دھڑکنوں کو ہونٹوں میں لیے ان کا جام پینے لگا۔ شاید کہ یہ شدید انداز آج کے ہوئے واقعے کی وجہ سے ہوا تھا، اور اس کی محبت کی انتہا یہ تھی کہ وہ سکون بھی اسی کے وجود میں تلاش کرنے آیا جس نے اس کا سکون چھینا تھا۔ میں کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو۔ نورے کی دھڑکنوں کو رب کرتے اس نے نورے کو مزید سسکیوں میں پر اکسایا تھا۔ آہ نور! اس کے ہاتھ اب نورے کی گہرائیوں میں رقص کر رہے تھے۔ نورے نے آپس میں اپنی ٹانگوں کو آپس میں پن کیا، جس سے داؤد کا جوش مزید بڑھا تھا۔ نورے کو سیدھا کرتے اس نے اس کے ناف تک لکیر کھینچی تھی، جس پر نورے کا ہاتھ پکڑتی اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ نہیں کروں گا، روک سکتی ہو؟ اس ہوس پرست کو تو روک کے دکھاؤ، داؤد نے کہتے ہی اس کی ناف پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ آہ درد جانا، ابھی تو بہت درد ہونا ہے، تم ابھی سے گھبرا گئی ہو۔ داؤد نے اپنے آپ کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتے کہا۔ نورے کی جان صحیح معنوں میں تو اب نکلی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ نہیں، آپ یہ نہیں کریں، میں نے مذاق میں کہا تھا۔ شش! کچھ نہیں پوچھا نورے، میں نے۔ داؤد نے اس کی ٹانگوں میں فاصلہ کرتے اسے اپنی اور کھینچا، جس پر وہ اس کے چوڑے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ آپ نہیں کریں نا؟ کہو نورے۔ داؤد آئی لو یو۔ آئی لو یو، نورے نے لمبے لمبے سانس لیتے فوراً کہا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، لیکن رہائی نہیں ملے گی۔ داؤد نے نورے کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کے نیچے تکیہ رکھتے اپنے وجود کو نورے کی گہرائیوں میں داخل کرنے لگا۔ داؤد کا ایک ہاتھ مسلسل اس کی دھڑکنوں سے کھیل رہا تھا، جبکہ وہ خود اس وقت پورا زور لگاتا نورے اور خود کے وجود کو ایک کر رہا تھا، جس سے نورے کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس کی سسکیاں اور گانے کی لائن داؤد کو مزید مدہوش کر رہی تھی۔ وہ نورے کے سحر میں کھو چکا تھا۔ نورے کا سر اس کے کندھے پر موجود مسلسل نہ میں ہل رہا تھا۔
وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن اس کے لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ آج وہ خود داؤد کے سحر میں کھونے لگی تھی۔ کیوں، کیسے، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ داؤد ایک بار پھر اس کے وجود میں داخل ہوا تھا۔ نورے کی آنکھوں سے آنسو متواتر گر رہے تھے اور اس کی سسکیاں داؤد کے کانوں میں گھلتی نورے سے مزید محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی حالت سمجھتے داؤد نے اس کا سر تکیے پر رکھا تھا لیکن اسے رہائی پھر بھی نہ دی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو سخت کرتے ایک بار پھر بھرپور انداز سے اس کی گہرائیوں کے آخر تک اترا تھا۔ درد کی لہریں نورے کے وجود میں دوڑتی اسے نڈھال کر رہی تھیں۔ داؤد نے پوری رات نورے کو رہائی نہ دی۔ اس نے نورے کے وجود کو خود سے جوڑ کر ہی دم لیا تھا۔ میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ ایک حسین مدہوش کر دینے والی رات اس نے نورے کے سنگ گزارتے اپنے آپ کو سکون پہنچایا تھا، لیکن ہاں، وہ نورے کو مزید خود سے بدگمان کر گیا تھا۔ لیکن شاید داؤد اپنے کیے فیصلے کو اچھے سے جانتا تھا جو وقت آنے پر نورے کی زندگی بچانے والے ہیں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھے سے کمنٹ آپ لوگوں نے آج لازمی کرنے ہیں۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کون سا سین اچھا لگا ہے، ضرور بتائیے گا کمنٹ میں۔ میں نے کبھی اپنے چینل پہ کوئی ٹارگٹ نہیں دیا اور میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی ٹارگٹ وغیرہ رکھوں بھی، ٹھیک ہے۔ میرے الحمدللہ ویسے ہی ویورز میرے بہت اچھے ہیں اور آپ سب کی سپورٹ کا ہی نتیجہ ہے جو آج میں کامیاب ہونے کو۔ تو بس اچھے کمنٹ آج مجھے چاہیے اور سب نے کرنے ہیں وہ۔